بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج عرفات کا دن تھا اور یہ میدان اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ میدان آپ کو قیامت کی یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے دن پوری انسانیت اسی طرح سے حاضر کی جائے گی پروردگار عالم کے بعد، اور ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو اسلام کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا جو سلسلہ ہے، یا اپنے نفس کا تزکیہ جو ہے، اپنی خود سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی کافی اہمیت پائی جاتی ہے اسلام میں۔ بہرحال یہ بڑی سعادت ہے کہ جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس سعادت کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی وہاں سے انویٹیشن آ جائے۔ البتہ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور اس اہم رکن جس کو واجبات میں یا فرائض میں کہا جاتا ہے، گو کہ میرا کوئی مدرسے کی تعلیم نہیں ہے، میری اپنی ذاتی آبزرویشن ہے، لیکن جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج وہی کرے گا۔ اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج واجب اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مقروض ہوتا ہے یا اس کے گھر میں بیٹیاں ہیں جن کو بیانہ ہے، اس حوالے سے لیکن حج کی جو خوبصورت باتیں ہیں، جو میری آبزرویشن ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک مساوات آپ کو نظر آتی ہے، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کیا گورا کیا کالا، کیا پاکستانی کیا امریکن، کیا انڈین کیا بنگلہ دیش، کیا سعودی عرب کا بندہ اور کیا مصر کا اور کیا لیبیا کا، سارے برابر ایک ہی لباس کے اندر، کیا امیر کیا غریب، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا یہ مرد کیا عورت کیا بچہ، سارے ایک ہی ورد کے اندر ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور کے اندر تصور کیا جاتا ہے، جس کے لیے سقراط نے کہا تھا، جو اس کی زندگی کا آخری نچوڑ تھا، جس پہ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر مساوات آ جائے تو یونان کے سارے خداؤں کو چھوڑ کر فقط ایک خدا کو لے لیجئے۔ اور اس پیراڈائم کے تحت اسلام میں، اسلام کے یہ سارے فرزندان، آدم علیہ والسلام کے جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، وہ سارے اس حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو انسانیت کی ایک بہت بڑی گیٹ ٹوگیدر ہے، اور ایک سوشلائزیشن ہے، جہاں پہ آپ ایک دوسرے سے آپ کا تعارف بھی ہوتا ہے، اور ایک ہی نظریے کے تحت اور ایک ہی پلیٹ فارم کے تحت آپ اپنے مشن کو جاری و ساری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ آگے جا کے میں اس کو بتاؤں گا آپ کو، بلکہ کہ اس کی سیاست کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت بنتی ہے، لیکن اس کے سے پہلے کچھ چند چیزیں میں آپ کو سامنے رکھوں گا کہ جس نظریے کی میں بات کروں، کہ ایک نظریے کے تحت یہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، اور عرفات کے میدان پر پہنچتے ہیں اور جبل رحمت کی زیارت کرتے ہیں، اور مختلف جو رکن ہے اس کو ادا کرتے ہیں، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ والسلام کو 9 ذی الحج کو سکھائے گئے تھے، جو مناسک حج تھی وہ سارے مناسک کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سپر اسٹرکچر کے تحت کرتے ہیں، ایک نظریے کے تحت کرتے ہیں، ایک پیراڈائم کے تحت کرتے ہیں۔ اور سپر اسٹرکچر اور نظریے اور فلسفے کی اہمیت کیا ہے، اور مذہب کی اور ایک خاص قسم کے ثقافت کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہیگل کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ آئیڈیا ہوتا ہے، وہ نظریہ ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں سیاست کو اور معاشرت کو اور معیشیت کو پروتا ہے، یا اس کو ایک خاص شکل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نیو مارکسسٹ کو دیکھیں تو وہ مارکسزم کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہوئے یہی بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہوئے یہی بات کرتے ہیں کہ مارکسزم کے اندر جس بات کی کمی یا جس اہمیت کو نظر انداز کیا گیا، وہ سپر اسٹرکچر تھا، وہ نظریہ تھا، وہ مذہب کا کردار تھا، وہ ثقافت کا کردار تھا، اور اسی چیز کو اٹھا کے مارکسزم سے معمولی سا ڈیویٹ کرتے ہیں، اور نیو مارکسزم کا نیا اسکول وجود میں آتا ہے، جسے فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس نے علم کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، اور جس میں کرٹیکل تھیری جیسی ایسی تھیریز آئیں جس نے کہا کہ آپ ویری پروسیس آف تھیورائزیشن کو انڈرسٹینڈ کریں، کسی بھی بیانیے کو، کسی بھی تھیری کو، کسی بھی نظریے کو بلائنڈلی ایکسیپٹ نہ کریں، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو عوامل ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔
تیسری امپورٹنٹ جو آبزرویشن ہے، اگر آپ دیکھیں تو انسان دو چیزوں کا بناوٹ ہے، ایک مادیت کا جو اس کا جسم ہے، اور ایک اس کی روحانیت ہے جو روح سے تعلق ہے۔ اور سارے مذاہب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو روحانیت پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ اگر آپ مادیت میں بہت ہی آگے چلے جائیں گے اور روحانیت سے خالی ہوں گے تو پھر آپ کا حال وہی ہوتا ہے جو ممالک یا جو علاقے اس زمین کے جو مادیت میں تو انہوں نے بے تحاشا ترقی کی ہے، لیکن ان کے اندر ایک انزائٹی کا ایلیمنٹ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا آپ کو روحانیت کی ضرورت ہے، تو حج کے اس روح پرور منظر سے آپ کو روحانیت ملتی ہے، جب انسان تکالیف کو اٹھا کے، گرمی کو برداشت کر کے، اپنے اسٹیٹس کو نظر انداز کر کے، اپنی حسن اور اپنی خوبصورتی اور اپنی جوانی کو یا اپنے بڑھاپے کو نظر انداز کر کے ایک ہی حکم دیے ہوئے راستے کے اوپر آپ چلتے ہیں، اور آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان میں کیوں بھاگ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ بی بی ہاجر جس نے اللہ کی رضا کی خاطر قیام کیا اس مکے کی سرزمین پر، جب ابراہیم علیہ السلام تن و تنہا چھوڑ گئے اور جبرائیل امین نے پوچھا کہ ابراہیم کہاں گئے اور آپ کو تنہا چھوڑ گئے، تو انہوں نے شکایت نہیں کی، انہوں نے کہا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا اب اگر نبی بھی آئے گا، ہر مومن بھی آئے گا، ہر ولی بھی آئے گا، ہر انسان بھی آئے گا، اس کا حج اس کی زیارت قبول نہیں ہوگی جب تک صفا اور مروہ کے درمیان میں وہ بھاگے گا نہیں۔ چوتھی امپورٹنٹ آبزرویشن اگر آپ دیکھیں حج کو، جس کا میں پہلے بھی ذرا اشارہ دے چکا کہ یہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ ہے۔ اگر آپ مساجد کو دیکھیں تو اسلام کے اندر ان کی حیثیت انسٹیٹیوشنز کی ہے۔ محلے کی مسجد، محلے کے سارے لوگ جمع ہو کر اور روزانہ 5 وقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے علاقے کے فیصلے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، معاشرت میں، معیشیت میں، سیاست کے اندر، تو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت اختیار کرتا ہے۔ جمعہ نماز کی مسجد کو دیکھیں تو پورے شہر کے لوگ جمعے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور شہر کے مسائل کو وہاں پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور پھر سال میں ساری دنیا کے مسلمان ونس اکٹھے ہوتے ہیں خانہ کعبہ اللہ کے گھر کے پاس، اور یہ ایک وہ موقع ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، بلکہ انسانیت کے جو مسائل میں یہ کہوں گا، چونکہ قرآن اور اسلام کا جو اصل ایڈریس ہے وہ انسانیت کے حوالے سے ہے، وہاں پہ ان مسائل کو حل کریں۔ تو یہ صرف سوشل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، لیکن اکنامک ووز کا بھی ایک حل، پریشانیوں کا بھی ایک حل آپ نکال سکتے ہیں، سیاسی پریشانیوں کا بھی حل آپ اس سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بذات خود ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بھی ہے، اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا کے لوگ، مسلمان انسان، روح پرور جو ایک نظریے کے تحت چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایک پیراڈائم کے ذریعے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، دنیا کی سیاست کو، دنیا کی معاشرت کو، دنیا کی معیشیت کو، اور ویسے بھی عام اس میں بھی ہم ایک پیراڈائم کے ذریعے چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، ریئلزم ہو، لبرلزم ہو، مارکسزم ہو، انگلش اسکول آف تھاٹ ہو، کنسٹرکٹیوزم ہو، پوسٹ ڈی کنسٹرکٹیوزم ہو، تو ہم ایک پیراڈائم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسلام بھی ایک پورا پیراڈائم ہے، اور جس کو ہم کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہتے ہیں، کہ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کے اندر ہے، زندگی کے ہر مسئلے کا حل اور ہر مسئلے پہ بات چیت اسلام نے کی ہوئی ہے، کسی حصے کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ سیاست کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، یا اخلاقیات کا مسئلہ ہو، یا تعلیم کا مسئلہ ہو، یا نجی زندگی کا، یا ازدواجی زندگی کا، یا معاشرتی زندگی کا مسئلہ ہو، تو اسلام نے ہر چیز کے اوپر بات کی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ایونٹ ہے بنیادی طور پہ ان کی ایک حیثیت ہے، اور یہاں پہ ایک ہی پیراڈائم کے تحت مل کر لوگ مشاورت کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اسی کو بیسک ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ ایل پوسیتو نے بہت کام کیا ہے پولیٹیکل اسلام کے اوپر، اور اس وقت یہ بڑی بحث چلتی تھی کیا اسلام اور ڈیموکریسی کے اندر انکمپیٹیبلٹی ہے؟ بالکل انکمپیٹیبلٹی نہیں ہے، صرف ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز تھے ان کو آگے جا کے انسٹیٹیوشنلائز کرنے میں ہم ناکام ہوئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب برٹشرز یا ویسٹ کے لوگ آ کے انہوں نے کالونائز کیا، تو جو یہاں پہ اسٹرکچر موجود تھا پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، اس کو ڈسمینٹل کر کے وہ اپنا اسٹرکچر لے کر آئے۔ تو آج ہم نام نہاد مسلمان تو ہیں، لیکن جو ہمارے بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ صرف مذہبی رسومات تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں، انہیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ جو پیراڈائم ہے، جو الہامی ہے، جس نے اللہ نے جس نے آپ کو خلق کیا ہے، انسان کو خلق کیا ہے، انسان کی جبلت، اس کی ضروریات، اس کے مسائل کو جسے اچھی طرح معلوم ہے، تو اس نے ہی
گائیڈنس دی ہے، اس گائیڈنس کے تحت ہی آپ وہاں پہ فیصلے کر پائیں گے۔ تو ہماری جو فیلئر ہے بنیادی طور پہ ان کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کر پائے۔ اگر آپ ہارورڈ یونیورسٹی کو دیکھیں، آپ اسٹینفرڈ یونیورسٹی کو دیکھیں، تو یہ پرانی چرچ تھی ان کے مذہبی، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوئے، اور آج ان کا اسٹیٹس آپ دیکھیے۔ ہم یہ کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اکاؤنٹیبلٹی کا، جس کا تذکرہ میں نے شروع میں بھی کیا، کہ جو اسلام کی جو اہم ترین چیز ہے جس سے آپ اپنے آپ کو راہ راست پر لا سکتے ہیں، معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں، انسانیت کے لیے فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور عرفات میں جمع ہونا بھی اکاؤنٹیبلٹی کی ایک بہت بڑی آپ کو یاد دہانی کرواتی ہے کہ قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اور اسلام میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب رات کو سو تو آپ نے اپنے بستر پہ یہ سوچنا ہے کہ آج کتنے ایسے کام کیے جس سے اللہ راضی ہوگا، انسان کی بھلائی ہوئی ہوگی، اور کتنے کام آپ نے اپنی ذاتی خوشنودی کے لیے کیے ہوں گے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی، اور جس معاشرے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے وہ معاشرے کے اندر جسٹس نہیں رہتی، اور حضرت علی فرماتے ہیں جہاں پہ جسٹس نہیں ہے وہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ کفر پہ چل سکتا ہے لیکن انجسٹس پہ نہیں چل سکتا۔ تو لہٰذا اکاؤنٹیبلٹی کا جو عنصر ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی جو میری آبزرویشن ہے، اگر مجھ سے کوئی غلط بات ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میرا تعلق اکیڈیمیا سے ہے، لیکن جو میری آبزرویشنز تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نیکسٹ جو میں ویلاگ بناؤں گا وہ بنیادی طور پہ قرآن کے اہم ترین اسباق کے اوپر بناؤں گا، اور اس کا آج کی جدیدیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اسپیشلی جو پیراڈائمس ہیں ہمارے، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ان کا ربط یا ان کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔